الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد بدن برزخی کے عنوان سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے مطلب پیش کیا گیا تھا کہ انسان اس ظاہری مادی بدن کو در حقیقت بدن برزخی کے توسط سے انسانی نفس استعمال کرتا ہے۔ انسانی نفس ذات انسان ایک ہے اور یہ ایک ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قوتیں دی ہیں، بدن دیا ہے، اور مقام نزول پہ کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ سے نازل ہو رہی ہے، نزول میں مراتب طے کرتی ہے۔ ایک مرتبے پہ صادر ہونے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر شے وہ جہان عقل سے تعلق رکھتی ہے اور مجرد تام ہے، ادھر سے پھر نزول کرتی ہے اور مجرد ناقص بنتی ہے۔ یہ جو مجرد ناقص ہے یہ در حقیقت مسانخت پیدا کر دیتا ہے کہ مادی جہان کا جو کہ مادہ تام ہے مجرد تام کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے۔ لہٰذا انسانی ذات جس کا اصل وطن جہان عقل ہے یا جہان ارواح ہے، اسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انسانی نفس کی جڑ یا اصل حقیقت ہے، وہاں سے وہ اس مادی جہان تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ البتہ اس کی ہم سمجھانے کے لیے مثال طول میں دیتے ہیں، وإلا اس طرح فاصلے درمیان میں نہیں ہیں، بلکہ جس طرح سے پیاز کے چھلکے ایک دوسرے پہ لپٹے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کاملاً پورا گھیرا ہوا ان جہانوں نے ایک دوسرے کو، یعنی ہم الفاظ میں اسے بیان کر سکتے ہیں، وإلا احساس اگر ہم کرنا چاہیں تو ان چیزوں سے جدا ہمیں احساس ممکن ہے کہ نہ ہو۔ لہذا انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قوت کے اعتبار سے یا جس سطح کا بھی مقام نزول میں انسان کو ملاکوتی قوہ دیے ہیں، ملاکوتی جسم دیا ہے، یہ اس کے توسط سے انسانی نفس اس مادی جسم کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے شواہد ہمیں کسی نہ کسی طور پہ آیات روایات میں دقت کرنے سے مل جاتے ہیں۔ عرفان میں برزخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، چونکہ ایک دفعہ نزول کے وقت مرحلہ آ رہا ہے اور ایک دفعہ صعود کے وقت مرحلہ ہے۔ صحیح؟ نزول میں ہر چیز بالقوہ ہے، صعود میں ہر شے نے فعلیت اختیار کرنی ہے۔ جس جہان میں فعلیت محض ہے وہ صعود کے وقت برزخ کہلاتا ہے۔ اترتے ہوئے وہ اس کا نام برزخ اس کو بھی قرار دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی اس کا ایک اصطلاح یا نام کیا ہے، وہ برزخی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے پاس ایک نقطہ آیا کہ اس جہان میں اگر ہم نے دقت کرنی ہے تو اس جہان میں خداوند متعال نے انسان کو قرار ایسے دیا ہے کہ اس مادی جسم کو ایک توسط سے، جسے آپ ملاکوتی قوہ بھی کہہ سکتے ہیں، ملاکوتی بدن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مدد سے اس مادی جسم کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دو اصطلاحات، جیسا کہ میں نے اس کو پہلے آپ کی خدمت میں ارسال بھی کیا تھا، یہ دو اصطلاحات مہم ہیں، چونکہ مقام ایک دفعہ نزول ہے اور ایک دفعہ صعود ہے۔ قوس، اسے قوس سے تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ قوس آپ جانتے ہیں کہ ایک کمان کی مانند ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو نزول انسان کا اسی طریقے سے ہے اور صعود بھی پھر اسی طریقے سے ہے۔ مد مقابل پھر یہ مقامات بنتے ہیں، حقیقت ایک ہی ہے لیکن اترتے ہوئے لسان اور تشریح اس میں نزول کے اعتبار سے نام ہے، اور واپسی کا جو سفر ہے اس میں عروج اور صعود کے اعتبار سے، بلندی کی طرف جانے کے اعتبار سے یا فعلیت کی طرف ظاہر ہونے کے اعتبار سے نام ہے۔ حقیقت ان جہانوں کی ایک ہی ہے، صحیح ہے؟ اترتے ہوئے ایک نام وہ رکھ دیتے ہیں برزخ امکانی۔ اترتے ہوئے جو یہ مرحلہ ہے اس کو کیا نام دیا؟ برزخ امکانی۔ اور جب فعلیت کے اوپر پہنچ گیا یعنی واپسی کا سفر کیا تو وہ ہے برزخ امتناعی۔ برزخ امتناعی
یہ ہمارے پاس دو نام آتے ہیں، یہ جو معروف شارح ہیں شیخ اکبر ابن عربی کے قیصری، انہوں نے شرح فصوص الحکم میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ برزخ رکاوٹ کہتے ہیں نا، حائل رکاوٹ کو، اس کا لغوی مطلب برزخ کا ہے برزخ لا یبغیان، کہ جو دو دریاؤں کے درمیان میں بھی آپ دیکھیں نا برزخ حائل ہوتی ہے، پانی ایک دوسرے کو پار ہی نہیں کر رہا، وہ مل ہی نہیں رہا ادھر سے، تو اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پہ حائل چیز ہے نا دو کے درمیان، مادہ تام اور مجرد تام، ان کے درمیان جو حائل ہے۔ واضح؟ یہ اصطلاحات ہیں، اصطلاحات مناسبت سے ہمیشہ رکھی جاتی ہیں۔ اب ہم جب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو نزول بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے جب ظاہر ہوا انسان، اس کے بھی اپنے اپنے نام ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، زیادہ اس کو ہم جمع نہ کر لیں۔ تو جہان عقل سے جب نیچے آئیں گے، یعنی نفس خود اب اتر رہا ہے آہستہ آہستہ، یعنی بالفاظ دیگر اس نے قوت سے فعلیت کی طرف آنا ہے، جو استعداد لی ہوئی ہے، جو اس نے قابلیت لی ہوئی ہے، صلاحیت لی ہوئی ہے، وہ عملی بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ ہر وہ شے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق فرما رہا ہے، اس نے جب صلاحیت اور قابلیت کو حاصل کرنا ہے تو اس وقت وہ پھر ایک نزول کرے گی، اور ایک اللہ تعالیٰ جہان ایجاد فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جہان خلق کیا ہے۔ یہ جو خلق کیا گیا جہان اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اس جہان میں فقط نشوونما کے لیے ہر شے خلق ہو رہی ہے، اس لیے اس کی عدد معین ہے، اس کا وقت معین ہے، اور اس کی حدود بندی بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہوئی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، چونکہ جہاں پہ بھی نشوونما پانا ہو وہ جگہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، اور جہاں پہ پھر نشوونما پا کے رہنا ہے وہ ہمیشگی کی جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دنیا کا سب سے بہترین تعارف یہ ہے کہ یہ جہان کیا ہے، مادی جہان، کہ جو شے لے کے اپنے باطن میں ہر ذات آ رہی ہے وہ اس کو عملی کرے، اسے نمایاں کرے، اس کو وہ فعلی کرے، تمام ایک ہی نام بنتے ہیں۔ جب وہ فعلی کر لے گا تو اب پھر وہ اسی کے ساتھ پھر آگے زندگی بسر کرے گا۔ اس لیے ساری توجہ بھی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر نشوونما پائیں، اور چار نہ چار پا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی بھی تعبیرات یہی ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون، یا اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ان للہ، ہم کہہ سکتے ہیں اس تشریح کے اعتبار سے جو آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ یہ قوس نزول کو بیان کرتی ہے، اور و الیہ راجعون یہ صعود کو بیان کرتی ہے۔ یا ہم یہ بھی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک الی ربک قدحا فملاقیہ، چار نہ چار تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پس آنے کے بعد کائنات اللہ نے بنائی اسی طرح سے ہے کہ نعمت اور مصیبت خلط کر دی گئی ہے، ایک دوسرے سے گوند دی گئی ہے، خالص نعمت نہیں اور خالص مصیبت بھی نہیں اس دنیا میں۔ اس سے آپ کائنات میں دیکھتے ہیں نا، حرارت نہ ملے تو چیز اندر سے نہیں نکلتی۔ پاپ کارن دیکھا ہوگا، ہاں، وہ جب اسے حرارت ملتی ہے تو اندر سے کھل جاتا ہے، بیج کو مٹی کے اندر حرارت ملتی ہے تو وہ پھول کھل جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت اور مصیبت رکھی ہی نشوونما کے لیے، عذاب کے لیے نہیں ہے۔ وہ ہمیں نعمت بھی ملتی ہے اور مصیبت بھی ملتی ہے، اور خلط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہو نہیں سکتا کہ خالص ان دو میں سے ایک لیں، خالص اگلا جہان ہے، اس میں نعمت ہے تو خالص ہے، اور اگر عذاب ہے تو وہ بھی خالص ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے نعمت اور مصیبت کیوں دی ہے؟ اس لیے اس میں ابتلا مبتلا کیا ہے تاکہ نفس کے اندر سے چیز باہر آئے۔ خود جسم کی بھی یہی صورتحال ہے، آپ دیکھیں نا کہ جسم میں اگر حرکت برپا نہ ہو تو اس میں نشوونما رک جاتی ہے، بالآخر اس کو سختیوں میں ایک ڈھالنا پڑتا ہے تو اس کے اندر قوت جنم لیتی ہے۔ تو نفس یہ ہے کہ نفس کے اندر سے وہ جو بننا آپ چاہ رہا ہے، مثلا انسان بھی بن سکتا ہے، ملک بھی بن سکتا ہے، حیوان بھی بن سکتا ہے، جو بننا چاہتا ہے اس کو اندر سے باہر لانے کے لیے
ایک ایسا جہان چاہیے کہ جہاں پہ اس کو آ کے ابتلا میں مبتلا ہو، نعمت میں مبتلا ہو یا مصیبت میں مبتلا ہو، جس میں بھی مبتلا ہوگا وہ اس کو اندر سے باہر کر رہی ہے، اور وہ جو پھر باہر آئے گا نفس کے اوپر وہ اسی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ یہ ہمارے پاس تعلیمات کا خلاصہ ہے، عقل اور نقل اس کی تائید کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم اس کو ایک اور تعبیر میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سورہ ملک کی آیت ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو سب سے بہترین عمل تم انجام دو۔ روایت بھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کہ یہاں پہ احسن عمل سے مراد کثیر عمل نہیں ہے، اس لیے جو رہنمائی حاصل نہیں کرتا وہ کثرت کے اوپر توجہ رکھتا ہے۔ ادھر احسن سے مراد ہے بہترین عمل، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں، عدد کو نہ بڑھائیں بلکہ جو ہے اس کو خالص سے خالص تر، بہتر سے بہتر تر کرے۔ لیبلوکم پہ توجہ رکھنی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 بھی اسی کو بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتلا کے لیے انسان کو خلق کیا، یعنی زمین پہ جو زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا کرے۔ مبتلا بے نعمت ہے یا بے مصیبت ہے، اور دیگر آیات بھی ہمارے پاس ڈھیر اس طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو۔ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ اندر سے جو لیا ہوا ہے وہ باہر آئے۔ نہج بلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، ظلم نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے محبوب اور دوستوں کو نہ نوازے یہ بھی نہیں ہو سکتا، حتماً و حتماً انہیں نوازے گا، حتماً و حتماً انہیں کمال تک پہنچائے گا۔ جود و سخا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے اور مسلسل جاری رہے گا۔ انسان کوشش کرے یا نہ کرے لیکن کمال تک پہنچیں گے، انسان ہو ہی نہیں سکتا کوشش نہ کرے۔ ابھی تو آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الانسان انک قادح قدحا فملاقیہ، کوشش نہ کرنا خود ایک مصیبت ہے، خود اس کو ایک زوال کی طرف لے کے آنا ہے، یعنی درمیانی حالت نہیں ہے انسان کے لیے، درمیانی حالت نہیں ہے۔ انسان یا کمال سعادت کی طرف جا رہا ہے یا کمال شقاوت کی طرف جا رہا ہے۔ صحیح، دو میں سے ایک کا سفر حتماً کا، ہر ہمارے پاس ارادہ، ہماری نیت، ہمارا عمل وہ ہمیں اس کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا انسان۔ یعنی شقاوت اور سخاوت یہ دونوں، سعادت جو ہے ایک حدیث کے اندر ہے کہ ماں کے پیٹ سے یا شقی نہیں کرتے یا وہ بھی یہی ہے ماں کے نہیں وہ ایک اور روایت ہے کہ ہاں جو سعید ہے وہ شکم مادر سے سعید ہے، اور جو شقی ہے شکم مادر سے شقی ہے، وہ ایک الگ مطلب ہے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو ماں کے پیٹ سے شقی آیا تھا وہ سعید ہی نہیں بن سکتا۔ وہ بھی روایت یہ تھوڑی بیان کر رہی ہے، وہ اساتذ اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر سعید آیا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غلبہ و رجحان سعادت کا زیادہ ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن مارا جا کے شقی ہے، وہ تو پاکیزہ ترین والدین ہیں۔ قابیل کہاں پہ پیدا ہوا؟ کرۂ ارض کے اوپر کوئی مسائل نہیں تھے، کرۂ ارض زمین پہ گناہ ہی موجود نہیں تھے، اتنی پاک و پاکیزہ فضا، زمین، آب و ہوا، لیکن وہ دیکھیں وہ کس طرح اس نے سعادت کے سفر کو شقاوت سے تبدیل کیا۔ لہٰذا اختیار کے ساتھ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ بحث الگ ہے، ہم اس کے اوپر غور اور دقت کریں کہ انسان مبتلا جب آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ اندر سے باہر آتا ہے۔ اس لیے مال کی آزمائش سخت ہے، اولاد کی آزمائش سخت ہے، صحت کی آزمائش قدر سخت ہے، اچھا اسی طریقے سے عزت کی آزمائش سخت ہے۔ یہ سخت آزمائشیں جھیل لے تو نور ایمان بھی تو اتنا قوی پیدا ہوتا ہے نا۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نور ایمان کی اوج پہ جانا چاہے اور ان آزمائشوں سے نہ گزرے، یہ نہیں ممکن۔ اس لیے خداوند متعال نے ہر بڑی نعمت کے لیے مصیبت بھی تو بڑی رکھی ہے، آزمائش بھی تو بڑی رکھی ہے۔ اچھا بہرحال امام علی علیہ السلام کا اس فرمان پہ دقت کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال ظلم نہیں کرے گا بندوں پہ، اور اپنے سے خداوند متعال بے رخی بھی نہیں اختیار کرے گا، عطا کرے گا، نوازے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں کمال تک حتماً پہنچائے گا،
لیکن خداوند متعال نے آزمائش لینے کو قرار دیا ہے، بعید نہیں ہے کہ تمہیں آزمائے، چونکہ آزمائے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا نا کہ کیا ہے. جیسے قرآن کی بعض آیات میں بھی ہے کہ جہاد کرو تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، اللہ کی راہ میں کون جہاد کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے، وہ جو اس نے باطن میں لیا ہوا ہے وہ تو آشکار کرے نا، اس کے ساتھ ہمراہ پھر اس کی زندگی بسر کرے گا. تو یہ ہمارے پاس مطالب تھے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک قوس نزول ہے. قوس نزول میں ہم اس مرحلے درمیانی کو، جس کو ہم نے بدن برزخی سے تعبیر کی، مثال بھی کہہ دیتے ہیں، خیال بھی کہتے ہیں، لیکن ایک عرفانی اصطلاح ہے برزخ امکانی، کیونکہ اس مقام پہ امکان ہے اس کے پاس موجود ہے. وہ ہر شے کو لانے کی ایک صلاحیت رکھتا ہے اور محتاج ہے کہ کوئی اس کی صلاحیت کو باہر نکالے. اور واپسی میں یہی والا مرحلہ ہے، لیکن اب فعلی ہے. صحیح ہے. مثلا جب ہم آئے تھے قوم تو اس وقت ہم صلاحیت رکھتے تھے کہ طالب علم ہوں یا حجت الاسلام والمسلمین ہوں، لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو وہی راہ ہے، اسی طریق سے گزر رہے ہیں، اسی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن اب وہ جو صلاحیت تھی وہ عملاً کر لی ہم نے، اب عملاً حاصل کر کے جا، فعلی طور پہ ادھر موجود ہے. اس لیے جب آ رہے ہوں تو ہمیں ممالک میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جا رہے ہوں تو کئی مشکلات بیچاروں کو پیش آ جاتی ہے. ابھی تو پوری دنیا میں تشیع کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں میں حقیقت ایک ہی ہے، لیکن جو اندر صلاحیت کا عملی ہونا ہے وہ الگ ہے. حتیٰ کہ آپ ادھر کی نعمات، بڑی بڑی نعمتیں دیکھیں. انسان کی صحت ہے، صحت ہوتی ہے تو غفلت بھی آتی ہے، صحت ہوتی ہے تو محنت کا عبادات بھی انجام پا جاتی ہیں. اسی طرح سے خانوادہ ملتا ہے، زوجہ ہے، بچے ہیں، گھر ہے. اچھا، جہاں پہ ایک طرف نعمت ملتی ہے وہاں پہ بہت سارے مسائل بھی پیش آتے ہیں. داخلی بعض اوقات مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں زوجین میں، بعض اوقات مال کے مسائل پیش آتے ہیں، خانوادے کے مسائل پیش آ جائیں. ان سب کو جھیلنا ہے، وہ رہنا نہیں ہمارے ساتھ ان میں سے کسی میں. جھیل کے وہ جھیلنا کیا ہے؟ اب کوئی کہے کہ نہیں میں بس سادہ زندگی بسر کرتا ہوں، ان چیزوں سے تھوڑا دور ہی رہتا ہوں، وہ بھی تو ایک عملی کر رہا ہے. چونکہ آئے روز گھر میں صبر کا مقام بھی ہے، شکر کا مقام بھی ہے. مقام شکر میں الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے. جیسے امام علی علیہ السلام خطبوں کے آغاز میں بیان بھی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں اس ذات برحق کی نعمت کثیر و فراوان نعمتوں کے بدلے میں حمد بجا لاتا ہوں، کیونکہ ہر نعمت میں کمال اور جمال ہے جو کہ ابھارتا ہے انسان کو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو انجام دے. لہذا گھر کے اندر مقام صبر ہو. آخر انسان کی عزت برے طریقے سے کہاں پامال ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جو گھرانوں میں ضعیف خلقت شمار ہوتی ہیں یعنی خواتین، انہی کی طرف سے انسان بعض اوقات برے طریقے سے عزت اس کی پامال ہو جاتی ہے. وہاں صبر کا مقام ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ مسائل پیش آئے. اسی طرح گھر آپ کے لیے بڑا سکون کی جگہ بن جائے بالفرض، چونکہ بعض آزمائشیں وہ آنی ان میں سے ایک عزت کی آزمائش ہے. ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی رہے اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ دنیا مقام ذلت ہے، یہ زندگی مقام ذلت ہے. جب مقام ذلت میں رہ رہے ہوں تو عزت میسر آ سکتی ہے، مگر وہ اس دنیا کی ذلت کے اوپر خود ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے گا، دنیا اس کے لیے مطمئن ہو جائے گی. لہذا اگر کسی کے لیے گھر بڑا پرامن ہو گیا، نہ زوجہ سے کوئی مسائل پیش آتے ہیں، نہ بچوں سے، نہ کوئی اور اسے اپنی عزت کا معاملہ پیش آتا ہے، والدہ والدین یا بہن بھائیوں کی طرف سے، تو باہر کوئی دوست اسے ٹکر جائے گا. دوست بھی بہتر ہے، ہمسایہ مشکل پیش آ جائے گی. ہمسایہ سے کو بھی ہٹا لے، دکاندار کے پاس چیز لینے گیا ہے، وہ دکاندار کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا تھا ذہنی، اسے سارا غصہ آپ پہ نکال. جگہ نہیں ہے اس دنیا میں کہیں کہ انسان جو عزت کا خواہاں بنتا ہے اور اس کو وہاں پہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. البتہ دنیاوی، چونکہ دنیا مقام ذلت ہے، اس سے توقع ہی عزت کی نہیں کی جا سکتی. اگلے جہان وہ ہے مقام عزت، وہاں پہ ذلت میسر آئے تو یہ بہت پست ہے. ہاں، دنیا کی میں ذلت دنیا کی وجہ سے ملے یہ پستی ہے، دنیا میں ذلت دین کی وجہ سے ملے یہ عین عزت ہے.
تو بہرحال یہ والے فلسفے آگے آئیں گے. ہمیں یہاں پہ یہ معلوم ہو گیا کہ آزمائش ہے، آزمائش سے نشوونما ہوتی ہے. یہ روایات کے مضامین اگر دقت کریں ان کو اشارتاً بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہم اسے تیزی سے انشاءاللہ لے کے چلیں گے، انہوں نے اسے ذکر کیا ہے، یہ حاشیے کا ہے مسئلہ. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ اسراء آیت نمبر 44 ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے. چونکہ اس سے پہلے مشرکین کے ساتھ خطاب موجود ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت قرآن کریم نے ان کے نظریات کو باطل قرار دیا، اور تسبیح اور حمد کا تسبیح کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہاں پہ حمد کا تذکرہ آیا ہے. اگر پچھلی آیات کو آپ مد نظر رکھیں کہ ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بجا لا رہی ہے. ہر شے، کوئی شے ادھر استثناء نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ حصریہ کلام ہے کہ جس میں ہر شے کو لے کے آئے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ نہ کر رہی ہو. اور لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. آغا جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں بیان بھی فرماتے ہیں لا تفقہون سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، مراد یہ ہے کہ ابھی تم اس سطح تک نہیں پہنچے کہ ان کی تسبیح کو سمجھ سکو. پہنچ سکتے ہو، کوشش کرو تو پہنچ سکتے ہو. یہاں بھی انہوں نے اس مسئلے کو ابھارا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تسبیح وہ کر رہی ہو اور شعور نہ رکھتی ہو. یہ آیت کریمہ واضح بتاتی ہے ہر شے شعور رکھتی ہے، چاہے وہ مادی ہو، چاہے ذرہ ہو، کیڑا ہو، پتھر ہو، نبات ہو، جماد ہو، انسان ہو، حیوان ہو. ہر شے جو ہے وہ شعور اور ادراک رکھتی ہے، اور اس کی شعور اور ادراک کی جو سطح ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. مثلا انسان کے ادراکات قوی ہیں بقیہ تمام جانداروں سے. بقیہ جانداروں کے ادراکات بہت ضعیف ہیں. مثلا بعض ایسے ہیں کہ جو صرف سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ممکن ہے دیکھ نہ سکتے ہوں. تو ادراکات کا فرق ہے. وَإِلَّا ہر شے جو ہے وہ نفس رکھتی ہے، اور جب نفس رکھتی ہے تو ان کا برزخی وجود بھی موجود ہے. یہ پہلا نقطہ ہو گیا. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے اس کائنات کے اندر جس کا برزخی وجود نہ ہو. مثلا یہ مکھی مچھر ہیں، ان کا جسم جب اس دنیا میں موت کا شکار ہوگا پھر کہاں پہ یہ ہو جائیں گے؟ یہ برزخ میں محشور ہو جائیں گے. اچھا، ان کی بھی ترتیب نزول اسی طریقے سے ہے. واپسی کے سفر میں یہ برزخی جہان تک ہے. ان کے حشر کے اوپر بہرحال الگ سے تبصرہ موجود ہے. جو افلاطون نے کہا تھا کہ موصول کے اندر ایک آج ٹائپ ہے، موصل افلاطونی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے الگ سے پڑھیں گے. نہیں موصل افلاطونی در حقیقت اسی کو بیان کرتا ہے، جہان عقل ہے، اور جہان عقل سے پھر یہی جہان جسے برزخ امکانی ہم نے کہا ہے. البتہ موصل افلاطونی ظاہراً وہ جہان عقل تعبیر ہے، جہاں پہ فرشتگان جو ہیں وہ سارے چیزوں کو تدبیر کر رہے ہیں، اور ہر شے کی اصل وہاں پہ موجود ہے. صحیح ہے، ہر شے کی. جو آپ نے کہا کہ ہر شے کا ایک برزخی وجود ہے، کیا وہ وہی؟ دیکھیں اصل میں کائنات، اب ہم مقام نزول پڑھ نہیں رہے. مقام نزول انشاءاللہ جب تفصیلی بحثیں آئیں گی اس وقت یہ آئے گا، اور یہ ہماری ترتیب افکار کی ٹھیک ہو جائے گی. ابھی ہم مقام صعود پڑھ رہے ہیں، وہ جو صعود میں بدن بن رہا ہے. ایک بدن عطا ہو رہا ہے نزول کے وقت، وہ واسطہ بنتا ہے اس مادی جہاں مادی بدن کو استعمال کا. ایک بدن عمل کے نتیجے میں ہمارے اندر وجود میں آ رہا ہے، وہ صعود میں انجام پا رہا ہے، کیونکہ اختیاری عمل تو اس دنیا میں کر رہے ہیں نا. لہٰذا ہمارا جو ٹاپک بدن برزخی کا ہے وہ نزول کے وقت کے اعتبار سے یا صعود اور عروج کے اعتبار سے ہے. صعود اور عروج کے اعتبار سے، اس لیے وہ نزول والی بحث سے نہیں پڑھ سکتے. افلاطونی موصل افلاطونی کا تعلق کس سے ہے؟ وہ نزول سے ہے، وہ ساری چیزوں کا. یہاں پہ میں 2-3 نقطوں میں یہ والا ٹاپک ختم کرتا ہوں تاکہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ چل سکیں. ایک تو نقطہ یہ ہو گیا، ہر شے جس کا بدن اس دنیا میں مادی ہے اس کی روح موجود ہے. روح انسانی نہیں ہے وہ، صحیح ہے، روح انسانی نہیں ہے، نفس انسانی نہیں ہے. نفس ناطقہ کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ، لیکن نفس ضرور ہے. لیکن یہ نفس بھی جو مل رہا ہے اس کو بھی تدبیر، ادھر جو مکھی ہے، مچھر ہے، کیڑے ہیں، جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، سیلز ہیں، ایٹم ہیں، جو بھی ہے وہ بھی تو اپنے
برزخی بدن سے ہی کنٹرول ہے. اس برزخی بدن کو کون کر رہا ہے؟ اوپر فرشتہ موجود ہے. رب النوع کا ایک نظریہ عرفان میں پایا جاتا ہے کہ رب النوع تدبیر کرتی ہے اور رب النوع کی تدبیر سے یہ سارے امور انجام پا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب رب النوع کا رب الارباب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ربوبیت کا کیا نظام اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اس نظام میں جو اللہ تعالیٰ نے واسطے بنائے ہیں، واسطے کو کبھی بھی شراکت داری نہیں کہتے، محتاج نہیں ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو چیز خلق کی ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جو چیز اس دنیا کے اندر تدبیر ہو رہی ہے شریک اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں. اس کو انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ پڑھیں گے. آپ نے پہلا نقطہ یہ پڑھ لیا کہ لکل شیء ملکوت، ہر شے کا کیا ہے؟ ملکوت یعنی بدن برزخی ہے. لکل شہادت غیبا، شہادت یعنی مادی جہان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت. مادی جہان کو عالم شہادت، اور عالم غیب اس سے اوپر والے دونوں جہان شہادت کے مقابلے میں. وما من شیء فی ھذا العالم عالم الا وله نفس وعقل واسم الہی. یہ ملا صدرہ کی عبارت ہے اسفار میں کہ کوئی شے عالم میں، عالم سے مراد ہے کہ یعنی کائنات خلقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کائنات خلق کی، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ایک نفس ہے. وَلَهُ نَفْسٌ، اور کیا؟ وَعَقْلٌ، اور اس کی عقل. عقل یعنی ایک فرشتہ جس کے ذریعے سے یہ تدبیر ہو رہا ہے. اور یہ فرشتہ اور نفس کس کے انڈر ہے؟ وَاسْمٌ الہی، ایک اسم الہی اوپر اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم حاکم ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی اسم کے ماتحت نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے اسم کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے. اور عرفا کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ جان لے کہ اس کا وہ کس اسم کے ماتحت ہے تو اس کے لیے بہت سارے اعمال انجام دینا آسان ہو جائیں گے. ہر انسان کا ایک خاص سلسلہ ہے. یعنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات ہزاروں چشمے اپنے اپنے راستوں سے بہہ کے سمندر میں گر رہے ہیں. سمندر سے ہر چشمے کا الگ اور جدا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہر خلقت کا الگ اور جدا راستہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کا جدا جدا راستے سے ہے. مثلا سمجھانے کے لیے، مثال معنی قریب کرنے کے لیے، سورج سے کھرب ہا کرنیں نکل رہی ہیں، لیکن کسی کرن کی سفر جو ہے دوسری کرن سے ٹکراتا ہے. وہ جو اس کا کنال کھلا ہوا ہے، وہ جو اس سے صدور ہو رہا ہے سورج سے، اور وہ جو ادھر ظاہر ہو رہی ہے، ہر ایک کا راستہ اپنا ہے یا نہیں؟ اور سورج ہی اس کا حدوث اور اس کی بقا، ہر دو کا سبب سورج ہی علت حقیقی ہے، اور یہ اس کے لیے معلول حقیقی ہے. خوب یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات آتی ہے جب رب ہونے کو اللہ تعالیٰ کے ہم کھولتے ہیں نا، تو اس میں یہ مطلب آتا ہے کہ ہر ذات اور ہر ذرے کا اپنی ایک راہ سے اس کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کے ذریعے سے ربوبیت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں اس کی ایک تفصیلی بحث ہے. اسماء ذاتی ہیں، اسماء کلی ہیں، اسماء جزئی ہیں. اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تدبیر فرما رہا ہے. اچھا، اسم کے ماتحت کون ہو جائے گا؟ عقل. عقل کے ماتحت کیا آئے گا؟ نفس. نفس کے ماتحت کیا آئے گا؟ یہ جسم مادی آ جائے گا. واضح بات. یعنی یہ سلسلہ کہاں تک رکتا ہے؟ ادھر سے مادی جسم سے پہنچے نفس تک، نفس سے پہنچے جہان عقل یعنی فرشتگان تک، اس سے ہم آگے پہنچے اسماء الہی تک، اسماء الہی سے صفات الہی و ذات الہی تک، چونکہ اسم ظاہر ہی ہوتا ہے صفت الہی سے. اب یہ بحث انشاءاللہ توحید جب ہم پڑھیں گے عرفانی نقطہ نظر سے تو اس وقت یہ مطالبہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نفس ہے، نفس کے اوپر جہان عقل ہے، جہان عقل کے اوپر جہان اسماء و صفات ہے، اور اسماء و صفات کے بعد ذات الہی ہے. صحیح ہے، ذات باری تعالیٰ. یہ ہمارے پاس مراتب کا نام ہے نا، یہ مراتب یا درجے. آپ مراتب کہہ لیں، لیکن یہ ایسے ایک متحد ہیں اور اس طریقے سے ایک ساتھ ہے کہ کوئی آپ سورج اور زمین والے فاصلے کا تصور نہیں کر سکتے. انسانی ذہن اسی طرح کے تصورات بناتا ہے مراتب میں. اس طرح سے مراتب نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ مراتب وہ اصل میں اس میں الہی تدبیر کر رہا ہے.
تو یہ پھر اس میں الہی کی بحث الگ پڑھیں گے. یہاں پہ یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. تیسرا نقطہ، بس ہمیں پہلا نقطہ پتہ لگ گیا، ہر ذرے کا نفس ہے اس مادی جہان میں. جب اسے موت ہوتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ وہ اپنی برزخ میں لوٹ جاتا ہے. صحیح ہے، برزخ میں وہ رہے گا. اب یہ ملا صدر اور رحمۃ اللہ علیہ نے حشر کی بحثیں کی ہیں کہ وہ محشور ہوتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے فرشتے کے ذریعے سے. بہرحال وہ تحقیقی مباحث ہیں، کہاں پہ ان کا قول قابل قبول ہے اور کہاں پہ ہم اس میں بحث کر سکتے ہیں، ایک الگ چیز ہے. بہرحال انسان کی روح اور جسد کے ساتھ نسبت اتحادی ہے، اور روح اصل میں منبع حیات ہے. جب تک جسم اس سے تعلق رکھتا ہے تو اسے حیات میسر آتی رہتی ہے، اور جب یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر حیات بھی انسان یا جو بھی مادی جہان ادھر ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم چوتھا نقطہ ملاحظہ کریں کہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام موجودات، صحیح ہے، عقلاء ہیں، وہ تمام کی تمام موجودات اپنے رب کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں. یہ ان کا وجودی رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی تسبیح کر رہی ہیں، اس کے جمال کا مشاہدہ کرتی ہیں، اس کے کلام کو وہ سنتی ہیں. اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا اس لیے کیونکہ تسبیح اور تقدیس وہ بدون معرفت ہو سکتی ہے، بدون معرفت نہیں ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر المیزان میں اچھا تبصرہ بیان فرمایا. یہ وجودی تسبیح اور وجودی حمد کی بات ہے. ہر شے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے، چونکہ ہر شے شاہکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا، تو وہ اپنے کمال کے اوپر ہر شے خلق ہوئی ہے. یہ ایک ہمارے پاس بات آئی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہر شے ایک ارادہ رکھتی ہے. صرف اور صرف فرق کیا ہے؟ قوت اور ضعف کا فرق ہے، اور مراتب وجودی کا فرق ہے. وَإِلَّا پتھر بھی دنیا کے اندر وہ درک کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی عالم مثال ہے، اور اسی طرح سے دیگر حیوانات کے لیے بھی عالم مثال موجود ہے. یہ ہمارے پاس چند نکات اس کے حوالے سے تھے. اس کی اور تشریحات بھی بنتی ہیں لیکن ہم بعد میں سے پڑھیں گے. ادھر صرف یہ نقطہ اہم ہے کہ قرآن نے ان کی تسبیح اور حمد ہر دو کو بیان کیا، اور ہر شے کی، لیکن ہر شے کس کے مطابق کر رہی ہے؟ اپنے شعور کے اعتبار سے. اور ہر شے کا شعور وہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رب کا اپنے رب کا شعور نہیں رکھتی. یہ نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے بے جان ہے، اس کے اندر حیات اور زندگی ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ یہ دوستان ہیں بلتستان کے، ہمارے بتا رہے تھے کہ گلیشیئر جو ہے نا اس میں وہ نر اور مادہ قرار دیتے ہیں. دو پانی ہیں، وہ ایک لے کے جاتے ہیں، دو الگ الگ جگہ کے پانی گلیشیئر لے کے جاتے ہیں، برف، اور ایک غار میں، ٹھنڈے غار میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی شٹی ڈالتے ہیں، پھر باہر سے وہ پانی اور لا کے ڈالتے ہیں اور ان دو کا ملاپ کرواتے ہیں. تو اور مٹی وغیرہ ڈال دی ہے، اب باہر سے پانی ڈالیں گے، وہ ٹھنڈک سے پھر برف بنتا ہے، اور وہ نیچے نشونما پاتے ہیں، اور وہ بہت بڑا گلیشیئر بن جاتا ہے. اندازہ لگائیں اس سے، یعنی جس طرح سے تولید ہوتی ہے جڑوں کی اور پودوں کی، اس طرح برف کی تولید شروع ہو جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ندیوں کو بند کر دے گا، وہ گاؤں وغیرہ کو ختم کرنے لگ جائے گا، اتنی تیزی سے برف پڑ رہی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے تولید کراتے ہیں ان کی. اس لیے ہر شے جو ہے کائنات کے اندر وہ اپنے رب کا ادراک رکھتی ہے، لیکن اپنے سطح مرتبے کی سطح کے مطابق، سطح مرتبہ کے مطابق، سطح درجہ کے مطابق. صحیح؟ یہ قرآن کریم نے ذکر کیا. انسان کا ادراک ان سب کے اوپر حاوی ہے. فرشتوں کا بعض ادراک ہم سب انسانوں پر حاوی ہے، اور سب سے قریب اس اعتبار سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. آگے دیکھیں یہ 3-4 نکات، اور پھر اب ہم اپنی اصل بحث پہ دوبارہ لوٹ آئے ہیں. یہ درمیان میں ایک اہم نقطہ تھا جس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ملکوتی بدن، نزول اور صعود ہر دو میں ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. اچھا، بدن انسانی یہ حی ہے یا نہیں؟ یعنی حیات اس بدن میں ہے یا حیات انسانی روح میں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی روح منبع حیات ہے، لیکن بدن میں بھی ایک نوع حیات ہونی چاہیے. بدن کے اندر مزاج کے آپس میں، مزاج جو عناصر ہے نا، عناصر کے ملاپ سے مزاج بنتا ہے،
اور اس مزاج سے ایک بڑی لطیف سی شے پوری حاکم ہو جاتی ہے نفس کے اندر، جسے روح بخاری کہتے ہیں. صحیح ہے؟ ایک روح انسانی ہے اور ایک روح بخاری ہے. روح بخاری، روح بخاری یہ طب کا نام ہے، امام بخاری اسے نہ سمجھیں. یہ روح بخاری سے مراد ہے کہ طب کے مطابق انسان کے جو عناصر مزاج ہیں، وہ جب عناصر ملتے ہیں تو انسان کے جسم کا ایک مزاج بنتا ہے. ایک ہے ہمارا مزاج نفسانی، مزاج نفسانی جسے موڈ کہتے ہیں، وہ الگ ہے. ایک ہے جسم کے اندر خوراک وغیرہ اور جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ نشو و نما سے انسان کے وجود میں کیا جنم لیتا ہے؟ عناصر سے ایک بدنی مزاج جنم لیتا ہے، بدن کا مزاج ہے. صحیح ہے؟ وہ جو بدن کا مزاج ہے وہ ایک بڑی لطیف سی باریک سی پورے بدن میں ایک لیئر کو پیدا کر دیتا ہے، جسے روح بخاری کہتے ہیں. جب گردن کاٹی جاتی ہے جانوروں کی تو آپ نے دیکھا ہے وہ روح بخاری ختم ہو جاتی ہے. وہ روح بخاری اصل میں بدن کے اندر حیات کا باعث ہے، سبب ہے. لیکن روح بخاری ایک سبب ہے، نہ کہ وہ حیات کا اصل منبع ہے. اصل منبع کون ہے؟ وہ انسانی نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. لہٰذا انسانی نفس سے حیات ہے جو بدن کے اندر منتقل ہوتی ہے. اگر انسانی نفس کا تعلق یعنی انسانی روح، جب ہم نفس کہتے ہیں تو ذات انسان مراد ہے. ذات انسان کا تعلق بدن سے جب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بدن اپنے تمام کے تمام صحت اور سلامتی کے باوجود کیا ہو جاتا ہے؟ مثل پتھر ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں گرم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انسانی بدن کے لیے دو طبی دو حیات ہے، ایک طبی ہے ایک نفسانی ہے. طبیعی، طبی نہیں معذرت، ایک طبیعی ہے یعنی وہ جسمانی ہے، اور ایک کیا ہے؟ نفسانی ہے. یہ ہمارے پاس دو آ جاتی ہیں. بس اب ہم آ جائیں، دو بدن والی اصطلاح پڑھ لی یہاں پہ، اس کو یاد کر لیں. انشاءاللہ کل ہم اگلے مرحلے کو پڑھیں گے کہ جس طرح دو بدن تھے نا، ایک بدن برزخی ہے اور ایک بدن مادی ہے، اسی طریقے سے دو حیات ہیں، ہر بدن کی حیات ہے. دو حیات ہمارے پاس ہیں. ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو ہمارے پاس حیات موجود ہیں. ایک حیات وہ ہے کہ جو انسانی نفس کو حاصل ہے اور وہاں سے انسانی بدن کو عطا ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ اسے کہتے ہیں حیات نفسانی. کل نفس ذائقۃ الموت، بدن کو نہیں کہا، کل بدن ذائقۃ الموت، چونکہ بدن کا نفس کا تعلق بدن سے ہے نا، یہ بدن سے تعلق کا ٹوٹنا یہ ذائقہ موت ہے. البتہ موت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک کے لیے رکھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت آخر میں سب سے آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئی، سب کو موت دینے کے بعد. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل، یہ بادشاہان ملائکہ میں سے ہیں. ان کی طاقت، قدرت، عظمت کا ہم اندازہ ہی نہیں اصلاً لگا سکتے. یہ صرف انبیاء ائمہ علیہ السلام در کر سکتے ہیں، اور نہ اس کی سطح تک کوئی عام بشر پہنچ سکتا ہے. لیکن ان کو بھی موت ہے. موت سے کیا مراد ہے؟ موت وہی ایک ذائقہ موت ہے. وہ جب دیکھیں موت کا مفہوم نہ واضح ہے جو حیات کے مقابلے میں بس، ہاں حیات کا سلب ہونا ہے. اور پھر اسرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت ہے. بہرحال یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دو حیات ہیں انسان کی. ایک ہے اس کے بدن طبیعی و مادی میں حیات، اور ایک حیات ہے نفس کو حیات. یہاں پہ نفس واسطہ بنتا ہے بدن کی حیات کا. نفس کیا بن رہا ہے؟ وہ واسطہ بنتا ہے کہ بدن کی حیات کا. اس لیے حیات کا اصل جو منبع ہے، چونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے بدن سے تعلق ایک اتحاد کا رکھتا ہے اور ذاتی ایک تعلق ہے. لہٰذا اس تعلق کی بنیاد پہ نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حیات عنایت فرمائی ہے وہ اس کے بدن کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے. اچھا، اب جب انسان کو موت آ جاتی ہے، صحیح ہے، کیونکہ حیات نفس ایک ہے اور ایک حیات وہی روح بخاری کی صورت میں ہے. جب انسان کا نفس کا تعلق بدن سے ٹوٹتا ہے
تو بدن کی حیات ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسانی نفس کی بھی حیات ختم ہوئی، انسانی نفس کی حیات کبھی نہیں ختم ہوتی، چونکہ ادھر بدن محتاج ہے نفس کا، نفس اس بدن کا محتاج حیات میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک بات آئی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل اور بہتر صورت میں پڑھیں گے۔ تیزی سے صرف آپ کے سامنے یہ عرض کیا، اس لیے ایک نفس ہمارے پاس دنیاوی صورت رکھتا ہے، اور یہ تب ہے اگر نفس کا بدن مادی سے تعلق ہو، اسے کہتے ہیں نفس دنیاویہ، جو نفس کو جوڑیں دنیا سے، یہ کب ہے؟ جب بدن مادی سے تعلق ہے۔ یہی نفس ایک دفعہ نفس ملاکوتی کہلاتا ہے، یہ کب کہلاتا ہے؟ جب اس کا تعلق بدن مثالی سے ہو جائے مرنے کے بعد، صحیح؟ جب دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اب کیا یہ نفس کہلاتا ہے؟ نفس ملاکوتی۔ اور ایک نفس نفس جبروتی کہلاتا ہے، یہ کب ہے؟ جب برزخ کے بعد وہ جہان عقل یا قیامت میں قدم رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس جبروتی۔ یہ تین آپ اصطلاحات کر لیں اسے ذہن نشین۔ بس ایک کیا ہمارے پاس اصطلاح ہوگی مقام صعود پہ؟ نفس مادی۔ نفس مادی سے مراد اس بدن طبیعی سے نفس کا تعلق ہے، جب اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب اس کے ساتھ اس کا زندگی بسر کرنا ختم ہو جائے گا، آپ کس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے؟ بدن ملاکوتی یا برزخی سے، اس کو کہیں گے نفس برزخی یا نفس ملاکوتی۔ اچھا، اس کے بعد وہ پھر آگے عروج کی طرف جائے، صعود کی طرف جائے اور بدن اخروی کے ساتھ زندگی بسر کرے، بدن قیامتی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اسے کیا کہیں گے؟ نفس جبروتی۔ نفس جبروتی۔ یہ تین ہمارے پاس اصطلاحات آ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ کل ہم مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔